اللہ رب العزت تو یکتا ہے، بے مثل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ کان سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، یہ پورے جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی نرالی شان کو دیکھو، وہ کان سے پاک ہے پھر بھی سنتا ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے پھر بھی دیکھتا ہے، وہ زبان سے پاک ہے پھر بھی کلام کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی شان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ ہمیشہ سے ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے ہے، لیکن دنیا کی ساری چیزیں ہمیشہ سے نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، جن، ملائکہ، مٹی، ہوا، پانی، آگ، دریا، پہاڑ، واٹ ایور، دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں نا۔ اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے بعد میں ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے نہیں تھی، آج سب بعد میں ہوئی ہیں۔ صرف ایک اللہ تھا جو ابدی ہے، ازلی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت صرف ایک تھا، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ یہ سب دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں سب بعد میں آئی ہیں، سب بعد میں بنائی گئی ہیں، سب بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ جب دنیا کی ساری چیزیں نہیں تھی، سب بعد میں ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں بعد میں پیدا کی گئی ہیں، تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ جاننا بھی چاہیں گے کہ یہ سب ساری چیزیں بعد میں پیدا کی گئی ہیں، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آپ کی یہ بات آئے کہ کون ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ تو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ جنات، انسان، عرش، کرسی، لوح قلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اسی نور سے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے زمین بنائی، اسی نور سے اللہ رب العزت نے عرش بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے کرسی بنائی، اسی نور سے اللہ رب العزت نے زمین بنائی، اسی نور سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے مٹی، پہاڑ، شجر و حجر، بحر و بر، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور سے، تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اسی نور سے اللہ رب العزت نے انسان کو بھی بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے جنات کو بھی بنایا، اور اسی نور سے اللہ رب العزت نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو بھی بنایا، اور دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یکی بعد دیگرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی نور سے اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو بنایا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک اور سوال ابھرے، ایک اور کوشچن آئے، وہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور سے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا، تو میرے نبی کا نور تو ختم ہو گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو کاٹ کر جو ہے زمین بنائی، میرے نبی کے نور کو تھوڑا سا کاٹ کر آسمان بنایا، میرے نبی کے نور کو تھوڑا سا کاٹ کر عرش بنایا، میرے نبی کے نور کو تھوڑا سا کاٹ کر کرسی بنائی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو کاٹ کاٹ کر دنیا کی ساری چیزیں بنائی۔ تو ایسا نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنیے، اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو
کاٹ کاٹ کر دنیا کی ساری چیزوں کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کے عکس سے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا، اس کی کرن سے اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا۔ اور میں جو ایگزامپل دے رہا تھا تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک موم بتی ہے اور موم بتی آپ نے اس کو جلا دیا اور موم بتی روشن ہے، اور آپ کے ارد گرد ہزاروں موم بتیاں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، یعنی جل نہیں رہی ہیں، اور ایک موم بتی جو صرف جل رہی ہے۔ آپ نے اس ایک موم بتی سے جو جل رہی تھی ساری موم بتیوں کو جلا دیا، ساری موم بتیوں کو روشن کر دیا۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ اس ایک موم بتی نے جس نے ساری موم بتیاں کو روشن کر دیا، تو آپ یہ بتاؤ کہ اس موم بتی کی روشنی میں کچھ کمی آئے گی؟ نہیں۔ اس ایک موم بتی نے جس نے ہزاروں موم بتی کو روشن کر دیا اور اس موم بتی کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے زمین بنائی، آسمان بنایا، عرش بنائی، کرسی بنائی، لوح و قلم بنایا، شجر و حجر بحر و بر، دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا، پھر بھی میرے نبی کے نور میں کچھ بھی کمی نہیں۔ اس طرح ایک موم بتی نے ہزاروں موم بتیاں روشن کر دی اور اس موم بتی کی روشنی میں کچھ کمی نہیں آئی۔ سیم اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور سے دنیا کی ساری چیزیں پیدا فرمائی، مگر میرے نبی کے نور میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ اب میری بات اس ایگزامپل سے اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے آدم کو بنایا، اسی نور سے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی کہتے ہیں کہ اول بھی نبی ہیں، آخر بھی نبی ہیں، تو آخری نبی ہیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمام نبیوں کے آخر میں آئے، لیکن اول نبی کیوں کہتے ہیں؟ اس واقعہ سے جو میں نے بتایا ہے، اس واقعہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے نبی کو اول کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے نبی کہتے نور ہی کو پیدا کیا تھا نا، اس لیے آپ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نور محمدی تھا نا، دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کروڑ سال پہلے یہ نور محمدی عالم غیب میں ایک روشن ستارہ بن کر چمکا رہا۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک کوشچن کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ کیا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضور نے کیا سوال کیا ہے؟ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ اور حضرت جبرائیل اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو اپنی ایج نہیں معلوم، مگر یا رسول اللہ ہاں ایک بات معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ تھا، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد صرف ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور یا رسول اللہ اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی کہ جو ستارہ 70,000 سال کے بعد، میں 70 سال کی نہیں بات کر رہا، 100 سال کی بھی نہیں بات کر رہا، 70,000 سال کی بات کر رہا، 70,000 سال کے بعد صرف ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور اس کو کتنی بار دیکھا؟ 70 مرتبہ نہیں دیکھا، 70-100 مرتبہ نہیں دیکھا، بلکہ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب تو ہمارا کیلکولیشن بھی جواب دے دے گا، اب ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر پائیں گے کتنی عمر تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن آگے اور سنو آپ کا دل مچل جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جواب پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اس ستارے کو تم نے 70,000 سال کے بعد دیکھا تھا، اے جبرائیل اللہ رب العزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا جس کو تم نے 72,000۔ اب بتاؤ
وہ ستارہ ہمارے حضور تھے. اب ہمارے حضور کی عمر کتنی ہوگی جو حضرت جبرائیل سے بھی پہلے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. بے شک، نہ آپ جیسا کوئی تھا، نہ آپ جیسا کوئی ہے، نہ آپ جیسا کوئی آئے گا. بے شک، بے شک. کیونکہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے تمام مخلوقات سے الگ اور تمام مخلوقات سے حسین و جمیل بنا کے بھیجا ہے. ہر چیز میں. کوئی یہ نہیں کہ صرف خوبصورتی میں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف صورت میں اچھے تھے، ایسا نہیں ہے. ان کا جس پہلو سے ہمارے حضور کو دیکھ لیا جائے ہر پہلو میں وہ اعلیٰ نظر آتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک مرتبہ جو حاضر تھی حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے سنے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، مگر یا رسول اللہ میں تو آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پاتی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کہ اے عائشہ ٹھیک ہے، میرا حسن دیکھنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، میں حجرے میں جاتا ہوں اور آواز دوں گا تو تم بھی آ جانا، آواز دوں گا تو تم بھی آ جانا. اب سید الفصحاء آقا حجرے میں تشریف لے گئے، فرما روائے کونین آقا حجرے میں تشریف لے گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اندر آ جاؤ، عائشہ اندر آ جاؤ، عائشہ اندر آ جاؤ. اب حضرت عائشہ اندر گئی لیکن فوراً واپس ہو گئی. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے واپس آ گئے اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم نے حجرے سے اتنی جلدی نکل کر واپس کیوں آ گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور جب میں حجرے میں گئی تھی تو پورا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا اور آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور نکل رہا تھا کہ میں ڈر گئی کہ کہیں میں جل کر راکھ نہ ہو جاؤں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جملہ تخدید کریں. آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ رب العزت نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے میرے چہرے پہ ڈال دیے ہیں. ان 70,000 پردوں میں سے میں نے صرف ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ تھا. اگر سارے پردے ہٹا دیے جاتے تو حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوتا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں تو پتہ یہ چلا کہ آپ سب سے اعلیٰ و بلند و بالا اللہ رب العزت نے میرے حضور کو بنایا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہوا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا بولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنے گفتگو میں اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ بولنے میں جو کچھ بھی قصدن سہون دانستر اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. لحظمی عشق روح شہ کا تاب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.